بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے وظیفے۔ میاں بیوی میں یا گھر میں کہیں بھی اختلاف ہو تو اس کے لیے مختلف وظیفے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اہتمام سے ان پر عمل کرے اور پھر خوب لجاجت کے ساتھ دعا مانگے کہ اے اللہ ہم دونوں میں سچی محبت پیدا فرما دے، آمین۔ دو مسلمانوں میں اختلاف یا جھگڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جھگڑا نیکیوں کو ایسے ہی ختم کرتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے۔ بڑے سے بڑے سمندر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے شیطان مردود سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کی جائے۔ جن چیزوں سے گھروں میں شیاطین آتے ہیں ان سے بچا جائے، اور جن اعمال سے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے ان اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 1، ایک عمل یہ کرے کہ گھر میں سورۃ بقرہ کا ختم کرے۔ جن میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو شوہر ہو یا بیوی میں کوئی بھی گھر میں سورۃ بقرہ پڑھ کر اپنے اوپر اور پورے کمرے پر دم کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جان ہے، شیطان اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا جس میں سورۃ بقرہ تلاوت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے کہ گھر میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، یہاں تک کہ دوا کے ڈبے پر یا پاؤڈر کے ڈبے پر جو تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو بھی کاٹ دے یا ان پر سٹیکر چپکا دے۔ نمبر 2، گھر میں کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے، ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس میں خیر و برکت کم ہوتی ہے، شیطان اس گھر میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ گھر میں روزانہ تلاوت کا خوب اہتمام کرے۔ نمبر 3، شوہر اس بات کا اہتمام کرے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس طرح گھر سے باہر جانا ہو تو 2 رکعت پڑھ کر باہر نکلے۔ یہ غالباً سفر کے لیے ہے، اس سے بھی انشاءاللہ بہت پیدا ہوگا۔ ایک شخص نے عبداللہ بن رواحہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کیا اور فرمایا تم جانتے ہو میں نے تم سے نکاح کیوں کیا؟ پھر فرمایا کہ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا کہ تم مجھے عبداللہ بن رواحہ کے عمل کے بارے میں بتلاؤ کہ ان کے گھر میں کیا معمولات تھے۔ تو ان کی اہلیہ نے فرمایا جب وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب گھر میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب سونے کے لیے جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس پر ہمیشہ مداومت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے نکلے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر نکلے ہیں، لہذا 2 رکعت کا اہتمام ہر مرد و عورت کو کرنا چاہیے۔